صحیح بات یہ ہے کہ ہم کب سے ہیں، کسی شاعر نے بہت اچھا کہا، وہ پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں، تو جواب حدیث جب سے ہے، اہل حدیث تب سے ہیں۔ ارے بھائی مٹھائی موجود ہو تب نہ کہیں گے او مٹھائی والے، تو حدیث موجود رہے گی تب نہ کہیں گے وہ حدیث والو۔ حدیث والا کہنے کے لیے ضروری ہے کہ حدیث پہلے موجود ہو، مٹھائی والا کہنے کے لیے ضروری ہے کہ مٹھائی پہلے موجود ہو۔ تو اہل الحدیث کہا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ حدیث میں وہی نام لے کر کے بولتا رہتا ہے۔ تو ناموں کو بگاڑنا در حقیقت ان کے بغض و کینہ کی دلیل ہے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ناموں کو بگاڑنا۔ اور اسی طریقے سے اہل الحدیث دیکھیں کتنی اچھی ترکیب ہے، حدیث والے۔ اب یہ لفظ، یہ ترکیب استعمال نہ کرتے ہوئے ہمارے جلن کے اہل الخبیث کہتے ہیں، اہل الخبیث، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قصیدہ نونیہ میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ اے اہل حدیثوں سے بغض رکھنے والوں اور اے اہل حدیثوں کو گالیاں دینے والوں، تمہیں شیطان سے دوستی قائم کرنے کی بشارت ہو کہ تم نے شیطان سے دوستی کر لی ہے۔ گویا شیخ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اہل حدیثوں کو گالی دے در حقیقت وہ شیطان کو اپنا دوست قائم بناتا ہے، اور شیطان کو اپنا دوست مانتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے۔ اور یہ ناموں کا بگاڑنا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کفار مکہ کا نہج ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد، رواہ البخاری فی کتاب المناقب۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المناقب میں لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قریش کی گالیوں کو اور ان کی لعنت کو مجھ سے پھیر دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مذمم کو گالی دیتے ہیں اور مذمم کے اوپر لعنت کرتے ہیں، میرا نام تو محمد ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے! اس سے زیادہ رحمت اور اس سے زیادہ شفقت امت کے اوپر اور کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا دیکھیں، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد۔ محمد کا مطلب ہے کہ اتنی تعریف اس ہستی کی گئی ہو کہ کائنات میں اتنی زیادہ تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو۔ اللہ اکبر! اور یہ تو بالبداہت ثابت ہے، بدیہی طور پر آدمی دیکھ سکتا ہے، اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مسئلہ نظری نہیں ہے، بدیہی ہے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی گواہی کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کا نام جوڑ لیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی تعریف ہے کہ جسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ تو آپ ایسے ہیں کہ آپ کی اتنی تعریف کی گئی کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی۔ اب بتائیے، 17 مرتبہ آدمی 17 وقتوں میں 17 رکعتوں کے اندر آدمی کتنی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، آپ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے؟ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب محمد کا نام اتنا پیارا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، تو آپ کا نام بگاڑ کر کے قریش نے کیا کہہ دیا؟ مذمم، یعنی اتنی برائی کی گئی ہے اس آدمی کی کہ اس سے زیادہ برائی کسی کی نہیں کی گئی، لے دیے۔ یعنی محمد نام نہ کہتے ہوئے آپ کو مذمم کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو گالی دیتے ہیں مذمم کو گالی دیتے ہیں، ارے کہتے ہیں مذمم ایسا ہے، مذمم ایسا، مذمم ایسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ مذمم کو گالی دیتے ہیں، میرا نام تو مذمم نہیں ہے، میرا نام تو محمد ہے۔ تو یہ گالیاں دینا یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ کفار مکہ کا نہج ہے، جیسا کہ بخاری شریف کتاب المناقب کی اس حدیث سے واضح ہے۔
اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو ان لوگوں کو گالی دے، اہل حدیثوں کو گالی دے، در حقیقت وہ شیطان سے دوستی کرنے جیسا ہے۔ ایک نقطہ یاد رکھیں کہ ہم کب سے ہیں، پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح مشہور روایت ہے، وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان کان منهم من اتی امه علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذلك وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا وتفترق امتی علی 73 ملتا كلهم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی رواہ الترمذی فی کتاب الایمان۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان میں لائے ہیں، اس کا ایک ٹکڑا حتی ان کان منهم من اتی امه علانیتا کو علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے، باقی روایت صحیح ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے، جیسے جوتے کا ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹنے والی ہے، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ ناجیہ فرقہ اور جہنم سے بچنے والا جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نام نہیں بتایا بلکہ نہج بتا دیا، منہج کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، منہج بتا دیا، نام نہیں بتایا، منہج یہ اصل ہے۔ منہج کیا ہے؟ ما انا علیہ، میں جس پر ہوں، واصحابی، اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اب سوال آپ کریں گے کہ ما انا علیہ، میں جس پر ہوں، سوال یہ ہے کہ نبی کس پر تھے؟ قرآن حکیم نے اس کا جواب دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اس چیز کی اتباع کرتا ہوں، میں اس چیز پر ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر دو قسم کی وحی ہوتی تھی، ایک وحی مطلوع یعنی قرآن حکیم، ایک وحی غیر مطلوع حدیث، یہ دونوں چیزیں۔ اچھا ہے، یہ دونوں چیزیں وہی ہوتی تھی؟ جی ہاں، اس لیے کہ یہی دونوں چیزیں آپ نے امت کو دی ہیں، اور آپ نے جو ملا تھا وہی دیا ہے، اور آپ نے کہہ دیا تھا کیا میں نے پورا کا پورا پہنچا دیا میدان عرفات میں؟ اور تمام لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا۔ تو وہی دونوں چیزیں جو آپ کے اوپر اتری تھی وہی امت کو پہنچایا، تو لازم یہ آیا کہ جو آپ نے امت کو دیا وہی چیزیں آپ کے اوپر اتری۔ اب آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، ما انا علیہ، میں جس پر ہوں۔ اب ظاہر ہے میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں، ظاہر ہے کہ جس پر آپ ہیں اسی پر آپ کے صحابہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کس چیز پر آپ ہیں کہ اسی پر آپ کے صحابہ بھی ہیں؟ بتایا گیا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا چیز وحی کی گئی ہے آپ کے اوپر؟ وہی جو آپ نے امت کو دیا ہے، کہ جسے مضبوطی سے پکڑنے کے بعد آدمی گمراہ نہیں ہوگا۔ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئا لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ آپ کے اوپر دو چیزیں وہی ہوتی تھی، ایک وحی مطلوع یعنی کتاب اللہ، اور دوسرے وحی غیر مطلوع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت۔ اسی پر نبی تھے، کتاب پر، اور اس کی تشریح آپ نے اپنے طریقے سے کی، اور اسی کو اپنایا صحابہ کرام نے۔ اچھا ایک نکتہ یہاں پر اور بھی ہے کہ ما انا علیہ کہہ دیا جانا کافی تھا کہ میں جس پر ہوں، لیکن معطوف لا کر کے ما انا علیہ کے بعد واصحابی کہنے کے اندر نکتہ یہ ہے کہ نبی کے اوپر جو وحی اتری آپ نے اپنی سنتوں اور احادیث کے ذریعہ اس کا ایکسپلینیشن کیا، بتایا۔ اب اس طریقے کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر ہمیں سمجھنا ہے۔